کہ ان کے یہاں بھی یہ چیزیں ہیں. یہ نہیں کہ انسانی جسم کو ہم زمین کے اوپر رہتے ہوئے آرام سے دور کر دیں گے. نہیں، ان کے یہاں بھی سواریاں بھی ہیں، ان کے یہاں سہولتیں بھی ہیں. بلکہ اگر یہ دیکھو تو آج کے زمانے سے بھی زیادہ سہولتیں ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ ایسی حکومت ہے جو زمین میں قیامت تک کسی کو نہ دی جائے. یہ نبی کی دعا ہے. معلوم ہوا کہ نبی بھی جسم کے آرام کے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں. ان کے یہاں بھی سواریاں ہیں. اب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کیسی حکومت دے دی؟ آج کے زمانے میں تو آپ کہیں ہوائی جہاز کا استعمال کریں گے، کہیں ہیلی کاپٹر کا استعمال کریں گے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تو ہوا جہاز کا کام دے رہی ہے. ہوا کے اوپر سوار جہاں حکم ملا وہیں ہوا آگ کو لے جا کر کے چھوڑ رہی ہے. آپ کے ساتھ جنات ہو گئے، جنہوں کو جدھر حکم مل رہا ہے ادھر ہی جنات آگ کے تخت کو اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. تو معلوم ہے کہ نہیں، انبیاء کا بھی یہ کام ہے. وہ بھی جسم کی سہولت کے لیے سامان تیار کرتے ہیں، لیکن یہ سامان ان کی زندگی میں اصل نہیں ہوتا. یہی سلیمان علیہ السلام جن کے لیے اللہ نے تمام نعمتوں کے خزانے کھول دیے، آج ان کے لیے یہ ہو گیا کہ پرندے ان کے حکم کے تابع، جنات ان کے حکم کے تابع. لیکن جس وقت وہ اپنے گھوڑوں کی تلاش میں لگے، دیکھوں کون سا عمدہ قسم کا گھوڑا میرے پاس ہے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ اثر کی نماز قضا ہو گئی. گھوڑوں میں لگے رہے، دیکھتے رہے کون سی نسل کا گھوڑا استعمال کیا جائے، کون سی نسل کا گھوڑا استعمال کیا جائے. اسی میں اتنا وقت لگ گیا کہ اثر کی نماز کا خیال نہ رہا. اب فوراً خیال آیا کہ یہ تو تیرا کام اللہ سے دوری کا سبب بن گیا. ٹھیک ہے، یہ گھوڑے میں جہاد کے لیے استعمال کرتا، لیکن جہاد کا مقصد بھی تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے. اب میں ان گھوڑوں میں ایسا لگا کہ اللہ سے ایک تعلق کمزور ہو گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا جتنے بھی ہمارے گھوڑے ہیں سب کے سب اللہ کے نام پر ذبح کر دیے جائیں. یہ فرق ہوتا ہے نبی کی زندگی کا اور دنیا دار کی زندگی کا. وہ لوگ جن کے پاس یہ دنیاوی علم آیا اور آیا اس شکل میں کہ اس کا تعلق نبی سے کٹ گیا، تو وہ لوگ دنیا کے لیے رحمت نہیں بنے، وہ لوگ دنیا کے لیے اور مصیبت بنے. اور وہ لوگ جن کے پاس علم آیا انبیاء کے ذریعے آیا، خواہ سواریوں کا علم آیا یا آپ کی کاشتکاری کا علم آیا یا جو بھی کچھ علم آیا یہ انبیاء کے راستے سے، تو اس علم کا تعلق اللہ کے ساتھ میں جڑا. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ علم دنیا کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ایک رحمت بنتا ہوا چلا گیا. یہ فرق ہوتا ہے. چنانچہ آپ اگر دیکھیں، آپ کی یہی علی گڑھ یونیورسٹی جس کے بانی مولانا سر سید احمد خان شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ حضرت مولانا ملا ہے، جس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس علم کو بھی حاصل کیا ہے جو علم انبیاء کے ذریعے آیا. قرآن پاک کا علم انہوں نے لیا، حدیث پاک کا علم لیا. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے وہ دوسرے علوم کا بھی انتظام کر کے گئے. لیکن ان کی زندگی کے اندر بھی آپ کو جھلک ملے گی انبیاء کے لائے ہوئے علم کی. لکھا ہے کہ دور میں مولانا سر سید احمد خان کا بڑا اچھا اثر تھا انگریزی حکام کے اوپر. ایک شخص آیا، اسے ملازمت کی ضرورت تھی. ملازمت تلاش کرنے کے لیے انگریز حاکم کے یہاں پہنچا. سوچا ملازمت مل جائے گی، نوکری مل جائے گی تو سر سید احمد خان کا نام پیش کر دوں، کیونکہ ان کے نام سے انگریز حاکم مجھے ضرور ملازمت دے دیں گے. چنانچہ اس نے جا کر کے درخواست پیش کی اور زبانی یہ کہا کہ میں مولانا سر سید احمد خان کا داماد ہوں. انگریز حاکم نے بہت کوشش کر کے ملازمت دلائی. ملازمت مل جانے کے بعد اب انگریز حاکم نے مولانا کو لکھا، آپ کا داماد ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے اسے فلاں ملازمت کے اوپر پہنچا دیا ہے. اب یہ فرق دیکھیے، نبی کا لایا ہوا علم چونکہ مولانا سر سید احمد خان کے پاس تھا، اگرچہ اس میں کچھ کمیاں بھی ہوتی رہی، اس سے مجھے بحث نہیں، لیکن اس علم کا اثر یہ ہوا کہ سر سید احمد خان نے انگریز حاکم کو لکھا کہ آپ کا بڑا بڑا احسان، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے رشتے دار کو ملازمت کے اوپر لگا دیا، لیکن آپ
1 ہفتے کی چھٹی دے کر کے انہیں میرے پاس بھیج دو۔ اب یہ ملازم بڑا گھبرایا، میں تو جھوٹ بولا ہوں، مولانا سر سید احمد خان میری پکڑ کریں گے کہ میرا مفتی میں ہی داماد بن گیا۔ لیکن اس وقت یہ گیا تو سر سید احمد خان نے اس کا کوئی احترام، کوئی عزت کی جو ایک داماد کی کی جاتی ہے۔ ہفتوں تک کوئی عزت دی گئی، کوئی احترام ہوتا رہا، کبھی زبان کے اوپر یہ لفظ نہیں آیا کہ تو نے جھوٹ بول کر کے تو میرا داماد کیسے بن گیا۔ اور لکھا ہے کہ زندگی بھر سر سید احمد خان کا سلوک اس لڑکے کے ساتھ ایسا ہی رہا جیسا کہ داماد کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کہاں کا اثر تھا؟ یہ ہے وہ علم جو رحمت بنتا ہے دنیا کے لیے، یہ وہی نبی کے علم کا اثر تھا۔ اس لیے کہ نبی کی تعلیم کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی پریشان حالات کے پاس آ جائے تو اس کی دلجوئی کر دو۔ پریشان حال آدمی کو پریشانی اگر آپ بات کے ذریعے دور نہیں کر سکتے، سفارش کے ذریعے دور نہیں کر سکتے، تو اتنا تو کر سکتے ہو کہ اسے دلاسا دلا دو، اس سے اسے سکون پیدا ہو جائے گا۔ اسی مولانا روم کہتے ہیں دل بدر صابر کے حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر۔ دیکھو پریشان حالات میں اگر تمہارے پاس آئے تو اس کی دل جوئی کر دو۔ ہزاروں کعبوں سے ایک پریشان حال آدمی کی پریشانی دور کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کعبہ کی نہائے خلیل آدرت دل گزرگاہ جلال اکبر۔ کعبے کی بنیاد یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور جانتے ہو ایک مومن کا جو دل ہے یہاں تو اللہ کا جلوہ موجود رہتا ہے، جلوہ نازل ہوتا رہتا ہے، تو یہ یہاں تو اللہ کا جلال اترتا ہے، تو اس دل کی قیمت اس کے مقابل بڑھ جاتی ہے۔ اس تعلیم کا اثر تھا سر سید احمد خان کے اوپر کہ انہوں نے ایک پریشان حال کی پریشانی دور کی۔ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آج کے زمانے میں یہ جو کچھ علم آ رہا ہے یہ آیا نبی سے کٹ کر کے آ رہا ہے یا علم اسی نبی کے راستے سے آ رہا ہے؟ اگر یہ علم اسی نبی کے راستے سے آئے تو اس میں کوئی خرابی نہیں، آپ ہوائی جہاز اڑائیے، آپ کچھ بھی کیجیے، لیکن جب اللہ کے ساتھ تعلق آپ کا جڑا رہے گا اور نبی کی تعلیم کے ساتھ تعلق جڑا رہے گا تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے عبادت بن جائیں گی۔ اور اگر نبی سے ہٹ کر کے آپ ان کاموں کو کرتے ہو تو پھر یہ چیزیں تمہارے لیے دنیا بن جائیں گی اور یہ دنیا والوں کے لیے پھر مصیبت بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے میدان میں جہاد میں ایک کافر کے سینے کے اوپر چڑھ کر کے بیٹھے، قریب تھا کہ اس کا قلم کر دیا جائے، اتنے میں نیچے پڑے ہوئے کافر نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اوپر تھوکا، فوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے سے اتر کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے کہ نیچے پڑا ہوا دشمن کہنے لگا علی میں تمہارے تابع ہو چکا تھا، تم میرے سینے کے اوپر بیٹھ چکے تھے، کچھ ہی تو دیر تھی کہ تم میرا سر علیحدہ کر دیتے، میرے تھوکنے کے بعد تمہارے دل میں غصہ زیادہ آنا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا کہ تم ایک دم مجھ سے اتر کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اپنے نفس کی خاطر کوئی کام نہیں کرتا، جس وقت میں تجھے قتل کر رہا تھا تو اس وقت بھی نبی سے میرا تعلق جڑا ہوا تھا، کیونکہ نبی کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے تمہاری بات سننے کو تیار نہیں، نبی کے دین کے پھیلنے میں وہ رکاوٹ بنتا ہو تو اس کا قتل کر دینا تمہارے لیے ثواب ہے۔ اور جس وقت میں نے دیکھا کہ میرے دل میں ایک دم غصہ آیا، جوش آیا، تو میں نے سوچا کہ اب اگر میں اس کا قتل کرتا ہوں تو یہ قتل اپنے نفس کے لیے ہو جائے گا، اس لیے میں اپنے نفس کے لیے کوئی کام کرنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے وہ خوبی، یہ ہے وہ فرق خود میں اور ہماری زندگی میں، وہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو نبی کی رضا کے لیے، اور ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے نفس کی رضا کے لیے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا کوئی کام جسے ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور جس کام کو نبی کے سامنے سے آتا ہوا دیکھے، نبی کی معرفت آتا ہوا دیکھے، اگر سے بظاہر وہ نقصان کا ہو لیکن وہ کام ساری دنیا کے لیے رحمت بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ جو علم آ رہا ہے وہ کس راستے سے آ رہا ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے
کہ ظاہر کسی چیز کا برا نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر نبی کی رضا شامل ہے۔ حدیثوں میں بہت سارے واقعات نقل کیے گئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اوپر حملے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے کہ مکے والے غداری کر چکے تھے، مکے والوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، لیکن مکے کے اوپر حملہ کرنے کی جو تیاری ہوئی اسے بڑے راز میں رکھا گیا۔ سب کے لیے یہ ہدایت تھی کہ دیکھو یہ راز مکے والوں تک نہ پہنچ جائے کہ محمد اور ان کے ساتھی مکے کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک صحابی جو پکے مخلص تھے، ایمان والے تھے، نام تھا ان کا حاتب ابن بلتہ، انہوں نے یہ تمام باتیں لکھ کر کے مکے والوں کے پاس بھیج دی کہ یہاں محمد اور ان کے ساتھی مکے کے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ، کچھ دنوں کے بعد تمہارے شہر کے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ اب ذرا سوچو، مدینے کا راز مکے والوں کو دیا جا رہا ہے، اور راز بھی وہ راز ہے کہ جس کے اوپر پردہ ڈالنے کا اللہ کے نبی کی طرف سے حکم ہو چکا ہے کہ راز ظاہر نہ ہو، لیکن یہ راز مکے والوں کے لیے لکھ کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا کہ تمہاری طرف سے سیاہی ہو گئی، حاتب ابن بلتہ نے اس طریقے سے مکے والوں کے پاس لکھ کر کے بھیج دیا ہے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو حکم دیا، جاؤ بھاگو، فلاں جگہ کے اوپر فلاں جنگل میں تمہیں ایک عورت اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہوئی ملے گی، اس کے بعد تمہیں ایک پرچہ ملے گا، وہ پرچہ پکڑ لینا۔ چنانچہ یہی ہوا، وہ پرچہ لایا گیا، اس میں لکھا تھا کہ مدینے والے کچھ دنوں میں تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، ذرا تم اپنے شہر کی حفاظت کا انتظام کرو۔ اب یہ کتنا بڑا راز کھولا گیا، لیکن یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ راز کو کھولنے والا کون ہے؟ راز کو جس نے ظاہر کیا ہے اس کی زندگی اب تک کیسے گزری ہے؟ جس وقت یہ پرچہ لایا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، حاتم تو منافق ہو گیا، اس کے قتل کرنے کی ہمیں اجازت دو۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ حاتم کی غلطی ہے، اس نے مدینے کا راز مکے والوں کو دیا ہے، لیکن سمجھ لو کہ حاتم کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ حاتم جو ہے اللہ کے نبی سے دوستی رکھتا ہے۔ حاتم ان لوگوں میں سے ہے جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، اور جس نے بدر میں حصہ لے لیا ہے اس کے لیے تو اللہ کا اعلان ہو چکا ہے کہ وہ سب جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس لیے حاتم کی بات میں ضرور کوئی نہ کوئی راز ہے۔ حاتم کو بلایا گیا، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، واقعی میں نے یہ پرچہ لکھا ہے، یہ راز میں نے ظاہر کیا ہے، لیکن اس میں ایک مصلحت تھی۔ مصلحت یہ ہے کہ میں ایک ایسا ایمان والا ہوں جس کے رشتے دار مکے میں نہیں، بقیہ اور جتنے یہ لوگ مدینے میں ہیں ان کے تو رشتے دار ہیں، خاندان ہیں، خاندان والے، رشتے والے ان کے بچوں کی حفاظت کرتے رہیں گے، ان کے سامان کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور حاتم کا تو کوئی حفاظت کرنے والا ہے نہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مدد تو اللہ کے رسول کو ملے گی، غالب تو یہی آئیں گے، میں مکے والوں کے اوپر ایک احسان کر دوں تاکہ میرے بچوں کی حفاظت ہوتی رہے۔ بظاہر سے یہ نظر آتا ہے کہ حاتم نے مدینے کے حالات جو مکے والوں کو بتلائے تو اس سے تو ایک بہت بڑا راز ظاہر ہو رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ حاتم اللہ کے رسول کو راضی کر چکے۔ جب اللہ کے رسول راضی ہو گئے تو غداری کوئی غداری نہیں رہی، جب اللہ کے نبی راضی ہو گئے تو اب قتل کوئی قتل نہیں۔ اللہ کے رسول کی رضا جو ہے یہ تمام کے تمام گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو فرق یہ آیا، آج کے زمانے میں اگر سے علم پڑھا انسان کے لیے بڑی سہولتیں ہو گئی، لیکن اس انسان نے، اس علم کے ایجاد کرنے والوں نے اپنا تعلق رسول کے ساتھ میں نہیں رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں تباہی آتی ہوئی چلی گئی۔ مثال کے طریقے سے دیکھیے، دنیا نے ٹیلی ویژن ایجاد کیا، ریڈیو ایجاد کیا، آج کے زمانے میں موبائلات کی جیبوں میں ہے۔ یہی کام اگر اللہ کے رسول کے واسطے سے ہوتا تو دنیا کے لیے رحمت بنتی، قرآن پاک کی تعلیم عام ہوتی، نبی کے فرمان عام ہوتے،
آپ کا ٹیلی ویژن، آپ کا ریڈیو ساری دنیا کو قرآن پاک کی باتیں بتلاتا، اللہ کے رسول کی باتیں بتلاتا، لیکن جو لوگ اس علم کو لے کر کے آئے تھے وہ چونکہ اللہ کے نبی سے اپنا تعلق توڑے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیز ہمارے جسم کو فائدہ پہنچا رہی تھی اس نے ہماری روح کو گڑبڑا کر دیا۔ حال یہ ہوا کہ روحانیت ختم ہو گئی، انسانیت ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہوئی؟ یہ چیزیں تو آپ کے فائدے کی تھی، ان کا فائدہ کہاں چلا گیا؟ یہی کہا جائے گا کہ جو چیزیں فائدے کی تھی ان کا تعلق نبی سے کٹا، نبی سے کٹنے کی وجہ سے وہ دنیا کے لیے جو رحمت بنتی وہ عذاب بن گئی۔ آج جی لوگوں نے جو اس علم کے حامی بنے اور جنہوں نے اس علم کو عام کرنا چاہا انہوں نے عورتوں کے لیے حکم دیا، جنہوں نے کہا کہ صاحب آج مسلمان میں غربت کی وجہ یہ ہے کہ ان کا آدھا حصہ گھروں میں بیٹھا ہے، یہ کما نہیں سکتی، تجارت نہیں کر سکتی، یہ باہر نکل کر کے روپیہ نہیں کما سکتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی آواز ہو کے اللہ کے رسول سے کٹی تھی، اس کا اثر تم دیکھ رہے ہو کہ آج دنیا میں بے حیائی آ گئی، بے شرمی آ گئی۔ آج کہاں تک دنیا کا بگڑا کہ نوجوان لڑکی خود اپنی پسند کا شوہر اختیار کرنے لگی۔ اب اسے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ معاشرہ کیسا بنے، سماج کیسا بنے، اسے تو اس علم نے ایک گڈھے میں دھکیل دیا۔ حال یہاں تک ہوا دنیا کا، کہنے لگے کہ دنیا میں جو فساد آ رہا ہے یہ ساتھ اس لیے آ رہا ہے کہ عورتوں کے اوپر اللہ کے رسول نے قرآن میں پابندی لگا دی ہے۔ ان ملکوں کا حال دیکھو، جہاں سے آواز ہوگی وہاں قانون پاس ہو گیا کہ کوئی عورت برقع پہن کر کے سڑکوں کے اوپر نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برقع جو ہے وہ رکاوٹ بنا، اور یہ بھولی بالی بہت ساری عورتیں واہ کرنے لگی، کہنے لگی بہت اچھا قانون بنا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ آج اتنی بے حیائی پھیلی کہ اب یہاں تمہارے ہندوستان کی پارلیمنٹ پاس کر چکی ہے کہ بھائی قانون بناؤ، اگر کوئی عورت کے اوپر ہاتھ ڈال دے تو صاحب اسے پھانسی کی سزا دو۔ آج یہ آواز کیوں کی؟ اس لیے کہ جب فساد آسمانوں کے اوپر پہنچ گیا، فساد درجے کے اوپر آ گیا کہ اب اس کے اوپر ناکہ لگانا مشکل ہو گیا۔ جس وقت پانی زمین میں سے ٹوٹتا ہے، ذرا سی مٹی ڈال دو پانی رک جائے گا، لیکن یہی پانی جب زمین میں سے نکلتا ہوا سیلاب بن گیا، دریا بن گیا، گنگا اور جمنا کی شکلوں میں بہ گیا، اب آپ کے بس کا اسے روکنا نہیں رہے گا۔ اب یہ دنیا والے کہتے ہیں صاحب عورت کی عبادت جو ہے اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی ہاتھ ڈالے تو پھانسی کے اوپر لٹکا دو۔ اسلام کا یہ قانون نہیں، اسلام یہ کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب تک مت جاؤ، یہ لکھا گیا زنا نہ کرو، زنا کے قریب تک مت جاؤ، یعنی بے کام بھی مت کرو جو تمہیں زنا تک پہنچا دے۔ اسی لیے حکم ملا ہے عورت اگر بچتا ہوا زیور پہن کر کے گلی میں نکلتی ہے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کی آواز کے اوپر ایک شیطان پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اگر عورت خوشبو لگا کر کے گلیوں میں نکلے تو اس کی خوشبو جو ہے وہ مردوں کے اندر جوش پیدا کرے گی، لہٰذا اس کے لیے زنا کرنے والی کا حکم لکھا جائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب تم دیکھو گے بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی۔ ننگی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اتنا باریک کپڑا ہوگا کہ سطر ان کا سر آتا رہے گا، یا وہ اتنا ایسا کپڑا پہنیں گے اتنا تنگ کہ بدن کا ہر عضو باہر نظر آنے لگے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ عورتیں اپنے بالوں کو ایسے اوپر مڑ لیں گی جیسا کہ اونٹ کا کوہان ہوا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے قیامت سے پہلے تم دیکھو گے کہ گانے کی آوازیں پتھروں کے اندر سے نکلیں گی، دیواروں کے اندر سے نکلیں گی۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی اپنے 1500 سال پہلے ساری دنیا کو بتلا کر کے گئے۔ آج کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں صاحب عورت کی عزت محفوظ نہیں، عورت کی عزت محفوظ رہے گی کہاں؟ قانون بنانے والے تو وہ ہے جو اپنا تعلق اللہ اور اللہ کے نبی سے توڑ چکے ہیں۔
وہ اپنے نفس کے مطابق قانون بناتے ہیں۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اگر زنا ہو جاتا ہے تو قصور عورت کا بھی ہے اور مرد کا بھی ہے، دونوں قصوروار ہیں۔ قصوروار مرد ہی نہیں، عورت کا قصوروار ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا زنا کی سزا جب نافذ ہوگی تو عورت کے اوپر بھی ہوگی اور مرد کے اوپر بھی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ایک بچ جائے، عورت نے پردہ توڑ کر کے رکھا تو زنا کے دروازے کھل گئے۔ حالانکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی وہ کام مت کرو جس سے کہ زنا کا دروازہ کھلتا ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر میں لڑکا لڑکی نوجوان ہو جائے تو فوراً ان کی شادی کا انتظام کرو۔ اگر لڑکے اور لڑکی کے نوجوان ہونے کے اوپر شادی کا انتظام نہ کیا گیا اور کیا لڑکی یا لڑکا گناہ میں مبتلا ہو گئے تو والدین جو ان کے نکاح کے ذمہ دار ہیں وہ بھی اپنے کو گناہ سے نہیں بچا سکیں گے، گناہ کا اثر ان تک بھی آئے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا دیکھو جتنی عبادتیں ہیں ہر عبادت کے اندر بہت کچھ شرطیں رکھی گئی۔ نماز سب سے بڑی عبادت، لیکن اگر نماز پڑھو گے تو ضروری ہے کہ کپڑا اتنا ہو جس سے آپ کا صدر چھپ جائے۔ اگر صدر کھل رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو صدر چھپائیے۔ اگر حج کو جانا چاہتے ہیں تو حج کے لیے سفر خرچ موجود ہونا چاہیے۔ اگر زکات فرض ہوتی ہے تو پھر بھی مال اس میں خرچ ہوگا، لیکن شریعت نے نکاح کی عبادت کا درجہ دیا اور فرمایا گیا کہ نکاح سب سے اچھا وہ ہے، سب سے اچھا نکاح وہ ہے جو کہ سب میں زیادہ کم خرچ کا ہو۔ جو زیادہ خرچ کا نکاح ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کی، اس لیے کہ نکاح اگر مہنگے ہو جائیں تو زمین کے اوپر زنا کے دروازے کھل جائیں گے، اور جب زنا کا دروازہ کھل جائے گا تو انسان اپنے خاندان کو اپنے نسب کو محفوظ نہیں کر سکے گا۔ کوئی نہیں کہہ سکے گا جو عورت کا بچہ پیدا ہوا ہے اس کا والد کون ہے، اور جب انسان کا نسب خراب ہو گیا تو بتاؤ جانور میں اور انسان میں فرق کیا رہا؟ بھینس نہیں جانتی کہ میرا بچہ کون سا ہے، بیل نہیں جانتے کہ میرا بچہ کون سا ہے، پرندے نہیں جانتے ہمارا بچہ کون سا ہے۔ اگر انسان نے بھی زنا کے دروازے کھول دیے اور یہی حال رہا کہ اب یہ پتہ ہی نہ چلا کہ اس بچے کا والد کون ہے، تو جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اسی لیے قرآن پاک اعلان کرتا ہے کہ دیکھو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو تمہارے میں بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو۔ اور فرمایا اللہ نے دیکھو اگر وہ غریب ہیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دیں گے۔ عجیب اعلان ہے، پہلے اکیلا اب 2 بنے، پھر 3 بنے، 4 بنے۔ اکیلا جو غریب تھا لیکن اب بچے جب پیدا ہوئے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اگر غریب ہیں تو اللہ انہیں مالدار کر دے گا، اور وعدہ اللہ کا ہے، اس لیے اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، اس کی ہم تکذیب نہیں کر سکتے۔ اللہ کا وعدہ تو سچا ہو کر کے رہے گا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھو عورت سے نکاح 3 درجے کے اوپر کیا جاتا ہے، یا تو اس لیے کوئی نکاح کرتا ہے کہ عورت بڑی حسین و خوبصورت ہے، یا اس لیے نکاح کیا جاتا ہے کہ ساتھ مال لے کر کے آئے گی، بہت جہیز ملے گا، بہت کچھ سامان لے کر کے آئے گی، تو عورت کی مالداری کے اوپر نکاح ہوتا ہے۔ یا نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ لڑکی دیندار ہے۔ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، ان کی نظر حسن و جمال یا ان کی نظر مال و در کے اوپر نہیں ہوتی، تو اللہ کا ان کے لیے وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو مالدار کر دیں گے اگر وہ غریب بھی ہیں۔ اب نکاحی کا مسئلہ لیجیے، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ کے نبی سے کچھ نہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان نکاحوں کے اوپر دولت لٹا رہے ہیں، خوب خرچ کر رہے ہیں۔ ایک وہ امت ہے جس کا تعلق نبی کے ساتھ ہے، اور نبی کے ساتھ اگر تعلق ٹوٹا تو رحمت والی چیز بھی تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ آج یہی نکاح جو کہ اللہ کا رحمت قرار دے رہے ہیں، وہی نکاح جس کے بارے میں قرآن پاک تمہاری غربت کو دور کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، وہ نکاح تمہارے لیے عذاب بن گیا یا نہیں بنا؟ جو بنا یہ عذاب امت نے سوچا نہیں کہ ہمارے نبی کے بھی تو اولاد تھی، ہمارے نبی نے بھی تو نکاح کیے ہیں، تو فائدہ یہ ہے
کہ ہر وہ چیز جو کہ نبی سے ٹوٹ کر کے آئے گی وہ دنیا کے لیے مصیبت بن کر کے آئے گی، اور وہ چیز جو کہ نبی کے تعلق سے آئے گی وہ تمہارے لیے ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے گی۔ اس لیے دونوں تعلیموں کا فرق سمجھو۔ ایک وہ تعلیم ہے جو کالج میں ہے، اس تعلیم کی جڑ خراب ہے، بنیاد خراب ہے، نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ وہ بجائے رحمت بن کر کے مصیبت بن رہا ہے۔ ان کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ انسان مال کمانے کے لیے دنیا میں آیا ہے تو مال کمائیے۔ ایک وہ تعلیم ہے جس کی بنیاد اللہ کی رضا کے اوپر ہے، اس کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ اللہ تمہارے سے راضی رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تمہارے سے راضی ہے تو ساری مخلوق تمہارے سے راضی ہے، یہ تم ساری دنیا کے لیے رحمت بنو گے۔ تو دونوں کا بنیادی فرق ہو گیا۔ ایک تو وہ مسجد ہے جو آپ نماز کے لیے بناتے ہو، 5 وقت اس میں نماز ہوگی، یہ مسجد تو تمہارے لیے رحمت بن گئی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان اگر نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، اپنے گھر سے چلتا ہے، جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے اوپر اسے نیکی دی جاتی ہے اور ہر قدم کے اوپر اس کا گناہ مٹایا جاتا ہے۔ تو یہ مسجد تو ہمارے لیے رحمت بن رہی ہے کیونکہ اس مسجد کا تعلق اللہ کے رسول اور اللہ سے ہے۔ ایک وہ مسجد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں منافقوں نے بنائی۔ مدینے کے منافق جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، انہوں نے سوچا ہم اپنی مسجد علیحدہ بنا لیں، اس مسجد میں نماز کے بہانے اکٹھے ہو جایا کریں گے، یہاں آیا کریں گے تو آ کر کے اپنا مشورہ کر لیا کریں گے۔ اب دیکھو مسجد وہ بھی ہے، مسجد یہ بھی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس مسجد کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ مسجد جو کہ مدینے کے منافقوں نے بنائی تھی اس کا تعلق اللہ یا اس کے رسول کے ساتھ میں نہیں تھا، اس لیے وہ مسجد نہیں رہی۔ نبی نے حکم دیا اس مسجد کو کھا دو، یہ مسجد ہے ہی نہیں۔ مسجد تو وہ ہوتی ہے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور جہاں بیٹھ کر کے لوگ اسلام کے کھانے کی باتیں کریں وہ مسجد نہیں۔ اب فرق دونوں میں کیا ہے؟ وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے۔ اسی طریقے سے سمجھیے وہ علم جو مسلمان حاصل کرتا ہے، چاہے وہ پائلٹ بنتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی بنتا ہے، اگر مسلمان کی نیت یہ ہے کہ میں اس علم کو لوں اور اس علم کے ذریعے سے میں اسلام کو دنیا میں اعلیٰ مقام دلواؤں تو یہ کام مسلمان کا اس کے لیے ثواب کا بن گیا۔ اور اگر نیت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اپنا پیٹ پالوں گا تو یہ علم اس کے لیے علم نہیں بنا، یہ تو اس کے پیٹ پالنے کا ذریعہ ہو گیا۔ اس لیے بنیاد جو ہے وہ امت کے لیے یہ ہے کہ اپنا تعلق نبی کے ساتھ میں جوڑے رکھے۔ جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھیں، شوق کے ساتھ پڑھیں، تم شوق سے لکھو اور شوق سے کالج میں پڑھو، جائز ہے کہ ہواؤں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک بات بندے عاجز کی رہے گا یار، تم کبھی اپنے خدا اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ ہے اصل بنیاد۔ وقت رکھا دیا، بہت تھوڑا وقت باقی ہے، مرضے کے کام باقی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح علم عطا فرمائے اور ہماری ہر چیز کی بنیاد اللہ رسول کے ساتھ میں قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ابھی آپ لوگوں کے درمیان دعوت پر